بستیوں کو کھا جائے گی، اور اس سے مراد یثرب ہے، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا، اور صحابہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہجرت شروع کی ہے وہ محرم کے اندر شروع ہو چکی تھی، کچھ محرم نے نکلے، کوئی سفر میں نکلے۔ تو اس طرح یعنی صحابہ نے محرم کے اندر تقریباً ہجرت شروع کر دی تھی، اس لیے آغاز محرم سے کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہجرت ہوئی ہے جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا باب ہے۔ جب ظلم و ستم ان پہنچا، کفار ہر اعتبار سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت سے فیصلہ یہ ہوا کہ حبشہ جہاں عیسائی ہے ان کے اندر کچھ مسلمانوں کے بارے میں نرمی موجود ہے، تو وہاں ہجرت کر جائے۔ تو وہاں پھر کئی صحابہ ہجرت کر گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ، انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور دیگر صحابہ نے، صحابیات نے۔ تو خیر یہ پہلی ہجرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی، اور ہجرت مدینہ یہ دوسری ہجرت ہے۔ ویسے یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کی خاطر ہجرت کی ہے، اپنی قوم کو دعوت دی، باپ کو دعوت دی، حتیٰ کہ بتوں کو توڑ دیا۔ باپ کو سمجھا رہے ہیں، باپ کہتا ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم تو بعد نہ آیا، میں پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، نکل جا صحیح سالم، میں تجھے مار دوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر نکلے ہیں اس علاقے سے، یہ علاقہ چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ قال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، سیہدین، میرا رب مجھے بتائے گا، رہنمائی کرے گا میں نے کہاں جانا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، قرآن مجید میں ہے۔ بلکہ قوم لوط جو لوط علیہ السلام کی دعوت سے پریشان تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ لوط اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ ہر وقت پاکی پاکی کی باتیں کرتے ہیں، نکال لو ان کو۔ یہ قوموں کا طرز عمل رہا ہے۔ تو خیر لوط علیہ السلام بھی جب فرشتے آئے اور اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو حکم دیا گیا کہ راتوں رات آپ یہاں سے نکل جائے، صبح سویر ان لوگوں پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ہجرت کا باب کوئی نیا باب نہیں ہے، سابقہ نبیوں نے بھی دین کی خاطر ہجرت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے، انہوں نے بھی مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی، اللہ نے اس ہجرت کی وجہ سے دروازہ کھول دیا۔ یہاں روزگار نہیں تھا، وہاں روزگار بھی ملا، یہاں بیوی نہیں تھی، وہاں بیوی بھی مل گئی، اللہ نے سارے انتظامات کیے، واپسی پہ اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ پھر آ کے فرعون سے اور فرعونیوں سے انہوں نے کئی ایک مکالمے، مناظرے، مقابلے ہوئے، بالآخر یہاں سے ہجرت کر کے پھر وہ نکلے میدان طی کی طرف، فرعونیوں نے تعاقب کیا، اللہ نے پانی کے اندر انہیں غرق کر دیا۔ تو خیر ان کی زندگی بھی ہجرتوں میں گزری ہے۔ تو یہ ہجرت دین کا ایک اہم حصہ ہے، ہجرت کے ساتھ بڑے بڑے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے چمٹ جانا اپنی جگہ پہ، حالات جیسے بھی ہو، آدمی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہے تو بس چمٹ جاؤ، علاقہ نہیں چھوڑنا، ماں باپ نہیں چھوڑنا، گھر بار نہیں چھوڑنا، نہیں، اگر دین کی خاطر قربانیاں دینی پڑے تو قربانیاں دینی چاہیے، اس سے خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ حصول علم کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ چھوڑنے پڑتے ہیں،
کتنے ہی لوگ ایسے ہیں طالب علم مدرسوں میں چلے گئے تو کہاں سے وہ سفر کر کے بیچارے مدرسے پہنچے. کئی ایسے طالب علم سال بعد گھر جاتے, دور دراز علاقے سے آئے,